آج آپ کو ایک سچی کہانی سناتے ہیں کہ کیسے موروثی سیاست اور ایک سیاسی خاندان ملک کو لے ڈوبا۔ ہوا کچھ یوں کہ میڈیا میں معیشت کی بگڑتی صورتحال پر بہت شور مچا تھا اور عوام میں بے چینی پھیل رہی تھی۔ ہر کوئی یہ سوال کر رہا تھا کہ ملک کی معیشت کو ڈوبنے سے کیسے بچایا جائے گا، اور کیا ملک ایک بڑے بحران کی جانب تو نہیں پڑ رہا، کیونکہ خزانہ تقریباً خالی ہے اور بس 2 سے 3 ماہ کی درآمدات کی رقم موجود ہے۔ لیکن حکمران خاندان سے تعلق رکھنے والے وزیر خزانہ ان سوالوں کے جواب میں بس تسلی دیتے اور کہتے کہ کچھ رقم دوست ممالک سے آ جائے گی اور کچھ مزید قرضہ بھی ملنے والا ہے۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ ضرورت کے مطابق مطلوبہ رقم ملی اور نہ ہی اتنی رقم اکٹھی کی جا سکی جو ملک کو بحران سے نکال سکے۔ حالانکہ ایسا بھی نہیں تھا کہ حکمران جماعت نئی حکومت میں آئی تھی، بلکہ اس کے پاس 20 سال کی حکمرانی کا تجربہ تھا۔ پہلے بڑا بھائی حکومت کا سربراہ تھا تو بعد میں چھوٹا بھائی۔ خاندان کے دوسرے افراد ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی مختلف وزارتوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ کابینہ میں براجمان سیاسی طور پر تجربہ کار وزراء تو موجود تھے، لیکن ان میں سے اکثریت پر بھاری کرپشن کے الزامات بھی تھے۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو ملک کی تباہ ہوتی معیشت کی اس صورتحال کی کہانی 1 یا 2 سال میں نہیں بلکہ کئی سالوں پر محیط ہے، جس میں کرپشن، ملکی وسائل پر ہر جانب سے لوٹ کھسوٹ، موروثی سیاست، نائل حکمرانوں کی مسلسل غلط پالیسیاں، برآمدات سے زیادہ درآمدات، ملکی اور غیر ملکی قرضے، اور پھر ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے مزید قرضوں کا حصول، ان سب کے ساتھ سیکیورٹی اور دفاعی اخراجات کا بہت بڑا بوجھ۔ افسوسناک بات تو یہ تھی کہ پچھلے کئی برسوں میں ملک کے اندر جو بھی منصوبے لگائے گئے وہ ملک کی کمائی سے نہیں بلکہ قرضے لے کر بنائے گئے، جس سے معیشت پر مزید بوجھ پڑا، اور پھر ان منصوبوں سے حکمرانوں پر کک بیکس اور مالی کرپشن کے الزامات لگے، کیونکہ ان سالوں میں حکمرانوں کے اثاثے مسلسل بڑھتے رہے اور عوام غریب ہوتے رہے۔ اس دوران ملک قرضوں کے بوجھ میں ڈوبتا چلا گیا۔ ان سب برسوں میں ایسا نہیں تھا کہ ملک میں ترقی ہوتی دکھائی نہ دی، بلکہ کچھ عرصہ تو ایسا بھی آیا جب معیشت میں بہتری دکھائی دی، زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھ گئے، بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے ملکی معیشت کی ریٹنگ بھی مثبت دکھانا شروع کر دی، ملک کے اندر نئے پروجیکٹس لگنے اور دکھائی دینا شروع ہوئے، جی ڈی پی بھی بڑھنے لگی۔ انہی سالوں میں ملک کے اندر جاری دیرینہ دہشت گردی پر بھی کامیابی سے قابو پا لیا گیا۔ دہشت گردوں کو شکست دینے کا کریڈٹ بھی اسی حکمران سیاسی خاندان اور اس کی پارٹی کے حصے میں آیا۔ اب ہوا کیا کہ اسی دوران وہ سیاسی خاندان ایک الیکشن ہار گیا۔ مخالفین کو لگا کہ نئی حکومت اپنی کارکردگی سے اس سیاسی خاندان کو دوبارہ موقع نہیں دے گی۔ اسی دوران 2 دفعہ حکمران بننے والے بڑے بھائی پر تیسری بار حکمران بننے پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کے بعد کرپشن میں کیسز میں جیل جانے اور پھر رہا ہونے والے چھوٹے بھائی نے پارٹی کی باغ ڈور سنبھال لی۔ مگر نئی حکومت نے اپنی نااہلی سے معیشت کو اور نقصان پہنچایا، اور اس نااہلی کے باعث ہاری ہوئی پارٹی کی مقبولیت میں پھر اضافہ ہوا اور سیاسی خاندان ایک بار پھر حکومت میں آ گیا۔ لیکن اس بار حکمرانی کی فرنٹ سیٹ پر چھوٹا بھائی براجمان تھا۔ اس بھائی کے طرز حکمرانی اپنے بڑے بھائی سے تھوڑا مختلف تھا، لیکن یہ چھوٹے بھائی عوام میں اپنے بڑے بھائی جتنی شہرت کے حامل نہیں تھے۔ مگر نئی بننے والی حکومت کے سربراہ اس چھوٹے بھائی اور قریبی رشتہ دار وزیر خزانہ نے جو معاشی پالیسیاں اپنائی وہ ملک کو تیزی سے دیوالیہ پن کی طرف لے گئی۔ اسی دوران 15 سے زائد وزارتیں سابق فوجیوں کو بھی سونپی گئی، لیکن کچھ مثبت نتیجہ نہ نکلا۔ مہنگائی دن بدن بڑھتی گئی، قرضوں کا بوجھ جی ڈی پی سے زیادہ ہو گیا، بے روزگاری مزید بڑھ گئی اور دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھانا شروع کیا۔ ایسے میں دوست ممالک نے مزید مالی مدد دینے سے انکار کر دیا۔ 2022 میں زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہونے لگے اور صورتحال ایسی ہو گئی کہ قرضے واپس لوٹانے کے لیے مزید قرضے لینے پڑے۔ اسی دوران ملک میں ادویات، کھانے پینے کی اشیاء اور پیٹرول منگوانے کے لیے بھی اسٹیٹ بینک کے پاس پیسے نہ بچے۔ ایسے میں معیشت سنبھالنے کے لیے بڑے بھائی نے ایک بار پھر حکومتی باغ ڈور سنبھالی، لیکن تب تک حالات تیزی سے ہاتھ سے نکل چکے تھے اور پھر بالآخر ملک دیوالیہ ہو گیا۔ یہ ملک کبھی
पर्ल ऑफ इंडियन ओशन कहलाता था, लेकिन आज ये फेल्ड स्टेट है। हम किसी और की नहीं बल्कि श्रीलंका की बात कर रहे हैं। मुल्क के दिवालिया होने में कुछ एक्सपर्ट का ख्याल है कि ये एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुआ, जैसा कि बेइंतहा कर्जा और जियो पॉलिटिक्स। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट ये मानते हैं कि करप्शन, मिसमैनेजमेंट, नाअहली, सियासी हुक्मरान और सबसे बड़ी मोरूसी सियासत ने मुल्क को इस सूरत हाल से दो चार किया। इस मुल्क पर एक सियासी खानदान 2005 से हुक्मरान चला आ रहा था, जो राजा पाकसास कहलाता है। 2005 से अब तक 4 भाई सदर की कुर्सी पर विराजमान हुए और खानदान के बाकी बच्चे बड़े सभी मुख्तलिफ और अहम ओहदों पर बैठे रहे। दहाइयों से चली आने वाली ये मोरूसी सियासत सिर्फ हुक्मरान बनने वाले खानदान तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि वक्तन फवक्तन हुक्मरानी करने वाली मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में वो ही सियासतदान नुमाया हैसियत हासिल करते जो नस्ल दर नस्ल हुक्मरानी के मजे लूटते आ रहे थे। वो कभी एक जमात में तो कभी दूसरे हुक्मरान जमात का हिस्सा बनते रहे और इस तरह बड़े ओहदों पर बैठने के लिए मोरूसी सियासत अहम हैसियत इख्तियार कर गई। इस मोरूसी सियासत के नतीजे में ज़्यादातर अहम ओहदों पर इन्हीं सियासी खानदान से जुड़े लोग ही विराजमान होते रहे। यही वजह है कि इस मोरूसी सियासत की रवायत ने ऐसा विशियस साइकिल बनाया कि तमाम रियासी इदारे और सियासी जमातें इन्हीं खानदानों के इर्द गिर्द घूमने लगी। इंतखाबात तो सिर्फ एक ऐसा इवेंट बन गया जिसके जरिए हुक्मरानी एक मोरूसी जमात से दूसरी मोरूसी जमात के हाथ में रख दी जाती और बिलाखिर इसी ही के नतीजे में की जाने वाली करप्शन और नाअहली ने मुल्क को दिवालियापन से दो चार किया। कमज़ोर मईशत और मिसमैनेजमेंट की वजह से श्रीलंका को बैनुल अक़वामी इदारों ने कर्जा फराहम ना किया, लेकिन इस दौरान चीन श्रीलंका को कर्जा फराहम करता रहा, जिससे हालात तो बेहतर ना हुए, लेकिन मुल्क चीन के डेट ट्रैप में बुरी तरह फंसता चला गया, जिसका नतीजा ये निकला कि श्रीलंका को अपनी बंदरगाह हम्बनतोटा 99 साल की लीज पर चीन के हवाले करना पड़ी। इसी दौरान इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के बायस बैनुल अक़वामी बरादरी ने मुल्क को दी जाने वाली इमदाद भी रोक दी। इन्हीं हालात में हुक्मरान जमात ने IMF के पास जाने में ताख़ीर की, जिससे हालात तेज़ी से हाथ से निकलते चले गए और बिलाखिर मुल्क दिवालिया हो गया।